جی ہم یہ فلاں فلاں مسجد سے آئے ہیں، تو ہمارا پرپز آخرت ہونا چاہیے، تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس گھر میں کوئی مرد وغیرہ ہیں؟ آپ کے شوہر کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ برو یو آر ڈوئنگ دا وائلیشن آف سورہ حجرات، پلیز کام ڈاؤن۔ یہ بار بار بیل دینے کی ضرورت نہیں، بار بار پھر وہ جو بریانی ہے نا، وہ شخص آپ کے منہ پہ ہی مارے گا کہ یہ لے جاؤ اپنے گھر۔ دو آپ ایک اچھا ایکٹ کر رہے ہیں لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ وائی؟ بیکاز یو آر وائلیٹنگ the instructions which Allah has given in Surah Hujurat. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ، سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس لیول پر آ کر مینرزم اور آداب کی بات کی ہے، دس از سم تھنگ انکریڈبل۔ لائک اگر آپ سوچیں کہ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کی ہیں جو کہ آداب سے ریلیٹڈ ہیں، یٹ دے آر ویری امپورٹنٹ۔ اور میں یہ پرسنلی سوچتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں مینرز کی اور آداب کی بہت زیادہ کمی ہے، اور خاص طور پر وہ مینرز، وہ آداب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ڈسکس کی ہے، اور یہ ہمیں بتایا ہے بار بار کہ دے آر سم تھنگ ویری امپورٹنٹ بیکاز یو آر دا ریپرزینٹیو آف اسلام، یو آر اے مسلم. Yeah, if you're a Muslim, you're the representative of Islam. So mannerism and adab یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور on the other hand discipline بھی، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کی ہے۔ اب یہ انفارچونیٹلی ہمارا جو دیندار طبقہ بھی ہے نا، دے آر لائک، مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دے لیک مینرس، ٹھیک ہے، دے لیک اداب، اور میں آپ کو اس کی کئی زیادہ ایگزامپلس دے سکتا ہوں۔ اینڈ آئی اسٹل ریمبر وین آئی واز ان پاکستان ان لاہور، تو وہاں پہ ایک تبلیغی جماعت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جا کے بیل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کر نماز پڑھو۔ اینڈ آئی تھنک یہ ابھی بھی پریکٹس کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت کم ہو گیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دا گروپ آف پیپل آف مسلمس، ٹھیک ہے، وہ کسی مسجد سے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور جا کے بیل دیتے ہیں، اور جو وہاں کے نوجوان ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں، ایڈلٹس، ان کو لٹرلی فورس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر نماز پڑھیں۔ ناؤ here's the problem. They are doing the violation of Surah Hujurat. Why? I'm not in the favor of that idea کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں اور ان کو جا کے زبردستی کہیں کہ آ کے نماز پڑھیں۔ I think there are many better ways than that. ٹھیک ہے، بہت سے ایسے اور طریقے ہیں جو کہ ہمیں سیرہ سے ملتے ہیں، جن کے تھرو لوگوں کو نمازوں کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اینڈ ایون آپ لوگوں کے گھروں میں جا بھی رہے ہیں، ان کو جا کے ان کو نمازوں کا کہہ بھی رہے ہیں، دیر آر سرٹن پروٹوکولز یو ہیو ٹو فالو، بٹ وہ ابھی آپ میں نہیں ہے مولوی صاحب، سوری، وہ ابھی آپ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یو ہیو ٹو لرن دوز آداب اینڈ مینرز۔ یار آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ اینی گروپ، آئی شوڈنٹ بی اگینسٹ اینی گروپ، بٹ آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دس۔ اینی وے، دا تھنگ از کہ most people they lack manners and adab، ٹھیک ہے، when it comes to دعویٰ، جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو there are certain things you have to follow۔ تو ہوتا یہ کہ I still remember وہ لوگ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے بیل دیتے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے، گھر کی خاتون وہ آ گئی ہیں دروازہ کھولے، اور مولوی صاحب اس لائک کہ السلام علیکم، جی ہم یہ فلاں فلاں مسجد سے آئے ہیں، تو ہمارا پرپز آخرت ہونا چاہیے، تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس گھر میں کوئی مرد وغیرہ ہیں؟ آپ کے شوہر کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ برو یو آر ڈوئنگ دا وائلیشن آف سورہ حجرات، پلیز کام ڈاؤن۔ اوکے، دا تھنگ از کہ وہ اس طرح کے پرسنل کوسچنس پوچھنے لگ جاتے ہیں، تو اینڈ دا وومن از لائک نہیں جی میں اکیلے ہی رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ اوورسیز ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، تو میں اکیلے ہی یہاں رہتی ہوں۔ استغفر اللہ، آپ اکیلے رہتی ہیں، چلے کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اکیلے رہتی ہیں تو پھر یہ جو گاڑی ہے یہ کس کی ہے؟ آپ کے گراج میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ کون چلاتا ہے؟ اینڈ دا وومن از لائک جی خاتون بھی گاڑی چلا سکتے، یہ میں ہی چلاتی ہوں، میرے پاس ڈرائیور لائسنس ہے، یہ میرے ہسبینڈ نہیں چلاتے، میرے ہسبینڈ یہاں نہیں رہتے۔ اوکے سوری،
تو آپ کا بیٹا بھی نہیں یہاں پہ رہتا آپ کے ساتھ؟ جی جی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اوکے اوکے، آپ کا بیٹا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے۔ پتہ نہیں آپ کے کیا حالات ہوں گے جو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ دس از ریڈیکولس، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دیز پیپل دے ڈو سچ تھنگس جب وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں۔ The reason why I am saying this thing کہ they might be doing something for Allah, like they might be doing something related to deen, they are doing da'wah, but they are violating the adab and the manners which Allah talks about in Surah Hujurat. And this is something very important, because when you are violating the manners and the adab which Allah has discussed in Surah Hujurat, then your da'wah and all the things you are doing have no use. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مطلب ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کے جو ایکشنز ہیں، چاہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے انفیکٹ آپ کو گناہ ملے گا۔ اینڈ اسی آیت میں جو میں نے آیت پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے ابھی پہلے عربک پڑھی، ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ انڈیڈ موسٹ آف دوز، ٹھیک ہے، انڈیڈ موسٹ آف دوز ہو کال ٹو یو او پروفٹ فرام آؤٹ سائڈ یور پرائیویٹ کوارٹرز ہیو نو انڈرسٹینڈنگ، نو مینرز۔ تو اس میں بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جو لوگ آپ کے حجرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں باہر، ان میں کوئی مینرز اور کوئی ان میں آداب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بیسکلی بدو کی بات ہو رہی ہے۔ جو بدو ہوتے تھے نا مکہ کے عربس، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو آ کے بلاتے تھے کہ او محمد لائک اس طرح اسکریم کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو بدو تھے وہ ڈفرینٹ، مطلب آپ سمجھ لیں گاؤں کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں اتنے مینرز، ان میں ڈسپلن نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، دو ان کی وہ انٹینشن نہیں ہوتی تھی، یٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تم نبی کو باہر جا کے ان کے گھر سے ان کو اونچی اونچی آواز میں پکار رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ باہر آئے، مطلب وہ نبی ہے، ہی از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیر آر سرٹن پروٹوکولز یو ہیو ٹو فالو، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ورس ہے اس میں بات تو ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، اور بدو کی جو وہ آ کے پکارتے تھے، بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ ورس ہم سب پہ اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ وین اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ سرٹن گروپ or a certain person in Quran and Allah is giving instructions, that does not necessarily apply to that certain group and certain person. It's for whole humanity. Most of the verses, not whole, like most of the verses, take of the Quran. اب اس میں یہی بات، یہ جنرل بات ہے، رائٹ، یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، بٹ انفارچونیٹلی ہم وہ آداب و مینرز نہیں فالو کرتے۔ تو دیکھیں اب یہ مینرزم، یہ آداب ہر لیول پہ جا کے پریکٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر جائیں، ٹھیک ہے، آپ فرینڈ ہیں یا ریلیٹیو ہے، تو اپنے ریلیٹیوس کے گھر گئے فار ایگزامپل، وہاں جا کے آپ نے گھر کی بیل دی، ٹھیک ہے، آپ نے بیل دی اور اس پرسن نے کہا کہ جی میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، پلیز کائنڈلی ویٹ کیجیے۔ اب اگر اس پرسن نے کہہ دیا کہ وہ 5 منٹ کے بعد آ رہا ہے، دین ایگزیکٹلی 2 یا 3 منٹ کے بعد آپ کو باہر سے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو رنگ دا بیل اگین۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بیل پہ بیل دیے جاتے ہیں، جی آپ کے 5 منٹ نہیں ہوئے، اور چلانے لگتے، ایون دو اگر 5 منٹ سے تھوڑا زیادہ ٹائم بھی ہو گیا، اٹس اوکے، دیر از اے وے ٹو کمیونیکیٹ ود دیٹ پرسن۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بیل پہ بیل دیے جا رہے اور چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر لیول پہ جا کے پریکٹس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، نہ کہ صرف دین کے معاملے میں، رائٹ۔ اور ایون فون کے معاملے میں بھی، آپ نے کسی کو کال کی، ٹھیک ہے، اور اس پرسن نے آپ کی کال نہیں اٹھائی، تو بھائی پھر ہر اگلے 10 منٹ کے بعد کال کرنا ضروری نہیں کہ آپ اس کو کال پہ کال کیے جا رہے ہو جب تک وہ اٹھائے گا نہیں۔ مطلب وہ ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو، کسی کام میں سٹک ہو، وہ پریشان ہو کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا فون جو ہے وہ کہیں اور پڑا اور وہ کہیں اور ہو، تو تھوڑا گیپ لیں، تھوڑا صبر کرے، پھر جا کے اس کو فون کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، فون پہ فون کری جاتے جب تک کہ وہ اٹھائے نہ، یا مطلب جب تک کہ وہ آپ سے پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ آپ پر چلاتا ہے، آف کورس اس کو غصہ آئے گا، اور وہ کہے گا یار کوئی تمیز ہوتی ہے، مطلب حد ہو گئی ہے، مطلب بندہ تھوڑا صبر کر لیتا ہے۔
پھر اس کا غصے ہونا بنتا بھی ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو دس از اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، رائٹ؟ ہمسایوں کے حقوق ہیں، ان میں دیکھیں آپ کے جو نیبرز ہیں آپ ان کو اس طرح پریشان نہ کریں، ان کی طرف کھانا بھجوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلے سبحان اللہ آپ ان کی طرف بریانی لے کے جا رہے ہیں، دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. تو بریانی لے کے گئے ہیں تو ایک دفعہ ہلکا سا نوک کریں، ٹھیک ہے. آئی آلویز پریفر نوکنگ دا ڈور. آئی نو پاکستان میں دروازہ نوک کرنے کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا، بیل کو زیادہ سیریس لیا جاتا ہے، بٹ مجھے دروازہ نوک کرنا بڑا کالم اور بڑا کائنڈ لگتا ہے انسٹیڈ آف رنگنگ اے بیل، جو کہ پاکستان میں بڑی ہی عجیب قسم کی بیلز ہوتی ہیں. مجھے پتہ ہے جیسے پتہ نہیں کوئی چڑیاں بولتی ہیں، برڈز، لائک برڈز کی آواز ہوتی ہے، لیکن یار مطلب اتنی زیادہ لاؤڈ. اف اینی وے دا تھنگ از وی نیڈ ٹو ورک آن آور بیلز. تو خیر دروازہ نوک کرنا از آلویز اٹ شوڈ بی دا فرسٹ اپروچ. آئی نو بہت سے لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے، لیکن پھر بھی کر دیا کرے نوک، ٹھیک ہے. تو پھر ٹھیک ہے آپ نے نوک کیا، آپ نے بریانی پکڑا دی، آپ آ گئے، ٹھیک ہے. بار بار بیل دینے کی ضرورت نہیں، بار بار پھر وہ جو بریانی ہے نا وہ شخص آپ کے منہ پہ ہی مارے گا کہ یہ لے جاؤ اپنے گھر. دو آپ ایک اچھا ایکٹ کریں لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. وائی؟ بیکاز یو آر وائلیٹنگ the instructions which Allah has given in سورہ حجرات. I love سورہ حجرات، مجھے سورہ حجرات بہت بہت پسند، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ عز و جل اتنی لائک مائنرز باتیں کر رہے ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے لیول پہ آ کے جو پریکٹس کی جاتی ہیں صرف ہمارے لیے، تاکہ ہمارے اندر وہ مینرزم اور ڈسپلن آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنسرن دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمیں، اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنسرن، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مطلب سیریس لیتے ہیں. مطلب وہ ان کا ایک کنسرن رہتا تھا کہ میرے نبی جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر بدو آ کے ان کو باعث آواز دے رہے ہیں، آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزی ہو، ان کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ کچھ کام کر رہے ہوں گے، تو لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، ٹھیک ہے، اور انسٹرکشن دی، رائٹ. مطلب ڈانٹا ان سینس کہ تھوڑا بتایا، کیونکہ بدو جو تھے ان کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، مطلب اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا کتنا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس چیز کو مطلب کنسیڈر نہ کریں تو یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون دو ہی ڈز ناٹ ایگزسٹ امنگ اس، بٹ جب آپ کوئی حدیث سنا رہے ہیں یا سیرہ کا کوئی واقعہ سنا رہے ہیں، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے کہ پاس والے شخص کو لگے کہ وہ آپ کی مطلب اس کی بات کو سیریس لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ بات کس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایسے سنی ہے جیسے آپ پہلی بار سن رہے ہیں. یہ سلف صالحین کا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا. اینی وے، خیر آگے ورس نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہیڈ دے بین پیشنٹ انٹل یو کوڈ کم آؤٹ ٹو دیم اٹ وڈ ہیو سرٹنلی بین بیٹر فار دیم اینڈ اللہ از آل فار گیونگ اینڈ آل مرسیفل. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں ان بدو کو، ٹھیک ہے، وہ جو گروپ ہے، کہ اگر تم بجائے اس کے باہر سے شاؤٹ کرو، ٹھیک ہے، باہر سے چلاؤ اور محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اٹ از مچ بیٹر فار یو کہ تم باہر تھوڑا انتظار کر لو جب تک کہ وہ خود نہ باہر آ جائے. سبحان اللہ، مینرزم تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے کسی کے گھر گئے، ایک دفعہ دروازہ نوک کیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا ویٹ کریں جب تک کہ وہ خود باہر نہ آ جائے. بار بار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ. اگر کسی کو کال کی ہے، رائٹ، اگر اس نے کال نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے، تو ویٹ کر لیں اس کی کال کا، ٹھیک ہے. یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ خود کال نہ کرے، یہی اللہ تعالیٰ بات کریں. سبحان اللہ، قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہیے، قرآن کو اس طرح ریلیٹ کرنا چاہیے اپنی ڈیلنگز کے ساتھ، اپنے ڈیلی میٹرز کے ساتھ، رائٹ، جو ڈیلی لائف کے جو میٹرز ہوتے ہیں، رائٹ. اب اس میں یہ بات بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے مطلب بلا لیا ایک دفعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا ہے، ٹھیک، پتہ لگ گیا، مطلب ان کو پتہ لگ گیا تم لوگ آئے ہوئے، تھوڑا صبر کر لو جب تک کہ وہ خود نہ باہر آ جائیں.
اور کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، سورہ حجرات جو ہے اس میں ہمیں مینرزم اور آداب سکھائے گئے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی اسپیشلی عرب کنٹریز میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مینرزم اور آداب جو ہیں وہ بالکل بھی فالو نہیں کیے جاتے، رائٹ. اور اگر آپ کہیں مطلب جو گورے ہیں نا، میں سیدھی بات کروں گا، جو ویسٹرن سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ سورہ حجرات کو کافی حد تک فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پورا سورہ حجرات پہ اترتے ہیں، جو سیدھی بات ہے. ان کے مینرزم، ان کے آداب جو ہیں نا، اگر ان کو کمپیئر کیا جائے نا آج کل کے مسلمانوں کے آداب اور مینرزم سے، تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے. دو کچھ ایسے مسلمان ہیں بھی جو اللہ والے، مطلب صحیح وہ آداب ان مینرز کو فالو کرتے ہیں، لیکن موسٹلی نہیں یہ ریئلائز کرتے اس چیز کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور مجھے یہ چیز بہت ٹریگر کرتی ہے پرسنلی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ ایون گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے ہر سبلنگس کے اپنا اپنا روم ہوتا ہے، آپ کے بھائی کا بہن کا ایک ڈفرینٹ روم ہے. تو آپ اگر ان کے روم میں جا رہے ہیں تو نوک کر کے جائیں، پہلے نوک کریں، پرمیشن لیں، پھر جائیں. ایون آپ اپنے پیرنٹس کے روم میں جا رہے ہیں، پہلے نوک کریں، ٹھیک ہے، ان سے اجازت لیں، پھر جائیں. اسی طرح منہ اٹھا کے نہیں جاتے. یہ مینرزم یا آداب ہیں، ٹھیک ہے، پلیز ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، رائٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھیں، سبحان اللہ، یہ لوگ بہت مطلب ہائی لیول پہ جا کے ان مینرزم اور ان آداب کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت کائنڈلی جینٹلی بات کریں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، دوسرے کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ وہ مطلب مجھے ٹائم دے بھی سکتا ہے نہیں. پہلے پرمیشن لیتے ہیں کہ ڈو یو ہیو اے ٹائم، ڈو یو ہیو ٹائم فار اس. پہلے اس سے پوچھتے ہیں، رائٹ. ایون کال بھی آپ کو آئے تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے پلیز. اور پھر سوری بار بار کرنا، اپولوجائز کرنا، گلٹی ہونا اگر کسی چیز پہ کوئی غلطی ہو، یا چھوٹے لیول پہ بھی بہت کائنڈلی جینٹلی پیار سے بولنا. اب ہوتا یہ ہے کہ دس از مور اسلامک، ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ اگر مسلمان اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھو نا، باہر جا کے اس کا بڑا اثر ہوا ہے، باہر یہ گوروں سے بڑا امپریس ہو گیا، اس لیے یہاں پاکستان میں آ کے یہ اس طرح ممی ڈیڈی ٹائپ بن گیا، رائٹ. بٹ یو مے بی دیٹ پرسن از مور دینی ٹائپ پرسن. وہ کیا پتہ زیادہ ریلیجیس ہو، اس لیے اس کو فالو کر رہا ہے، کیا پتہ وہ سورہ حجرات کو فالو کر رہا ہو، رائٹ. تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے، بیکاز دس کانسیپٹ از اسلامک، ٹھیک ہے، دس از مور اسلامک. یا تو اچھا خیر وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. اس سے ہوتا ہے کہ ہماری جو پریچنگ ہے، ہمارا جو دعویٰ ہے، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں لا پاتے، اور اسلام اٹریکٹیو نہیں رہتا. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اٹریکٹیونیس بہت زیادہ ضروری ہے. اگر لوگ آپ کے دین سے اور آپ سے اٹریکٹ نہیں ہو رہے، دین وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور نو دیٹ فیکٹ کہ ہر اٹریکٹیونیس کی جو اسینس ہے وہ آداب اور مینرز ہیں. اگر وہ نہیں ہے نا تو کوئی بندہ آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالے گا، جو سیدھی سی بات ہے. سو دیٹس اٹ. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.